الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج کا عنوان حالات حاضرہ اور مسلمان، اس لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو عالم نہیں ہے وہ عالموں سے پوچھے، جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھے۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بلکہ خود اٹھ کے قرآن نہیں پڑھ لینا، خود اٹھ کے حدیث نہیں پڑھنا۔ جو لوگ قرآن کے ماہر ہیں، جو احادیث کے ماہر ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا عالموں سے محبت کرنے والے بنو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اب قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بول کے ہر آدمی اپنا اپنا مسئلہ الگ نکال، جس کی وجہ سے حالت حاضرہ جو ہیں اس میں جو شک و شبہ اور جو تشکیک پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء اکرام اور اولیاء اللہ کے راستوں سے ہٹتے جا رہے ہیں، اس لیے ہر طریقے سے پریشان بھی ہے، ہر حیثیت سے پریشان ہے، مالی حیثیت سے پریشان ہے، معاشی حیثیت سے پریشان ہے، اقتصادی حیثیت سے پریشان ہے، تعلیمی حیثیت سے پریشان ہے، علمی حیثیت سے پریشان ہے۔ اور پریشانی کا سبب یہی ہے کہ ہم جن سے درس لینا ہے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ذہن میں جو آیا اس پہ چل رہے ہیں، اور اسی سے فائدہ اٹھا کر لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم اور یہ مختلف ازم اس میں لا کے صوفی ازم بھی لگ دیے۔ صوفی ازم نہیں ہے، وہ تصوف ہے۔ تصوف کا تعلق دین سے ہے، وہ ازموں کا تعلق دین سے نہیں رہتا۔ یہ جو بولتے ہیں نا صوفی ازم، یہ ایک قسم کی من گھڑت اصطلاح ہے۔
تاکہ یہ بتایا جائے کہ مذہب میں جو ہے یہ رواداری ہے، ہر ایک سے ملنا ہے، ہر ایک سے جھل کے رہنا ہے، سب سے محبت کرنا ہے، لیکن شریعت نے ہر ایک کے حدود متعین کیے ہیں، کس سے کتنی محبت کرنا ہے۔ اور کسی کو کتنا ماننا ہے۔ اب آپ حالات حاضرہ پہ نظر ڈالیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، تو ہم جدھر بھی دیکھیں گے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس لیے مسلمان صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہا اور بول رہے ہیں کہ بھئی حالات ویسے ہو گئے ہیں، لیکن اب دور کا تقاضا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اسلام کے ماننے والے ہونے کے ناطے دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کیا ہے سمجھے، ایمان کیا ہے سمجھے، تو ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اسلام سمجھنا آپ صرف قرآن اور حدیث دیکھ کے اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن و حدیث ایک ذریعہ ہے، اگر اسلام کو پوری طرح پریکٹیکل میں سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا پڑے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے اور اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام اور علماء حق کی حیات کیسی تھی اس کو بھی دیکھنا پڑے، تو جب ہم حالات حاضرہ کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے اندر خواہشوں کا طوفان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری خواہشیں ہماری پوری ہو جائیں اور ہم خواہشوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں، ہم آرام پسند ہو گئے ہیں اور جو اصول، جو قاعدہ، جو ضوابط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عطا کیا تھا، وہ اصول و ضابطے اور وہ طریقے، وہ رجحانات کو ہم پسند نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ٹھوکر کھا رہے اور ہم حالات حاضرہ پہ رو رہے۔ مسلمان مرثیہ خواہ نہیں ہوتا، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حالات کو بدل دیتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کو اپنی سمت لے کر آتا ہے، اس کو مومن بولتے ہیں۔ حالات سے گھبرا کے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، لبرزم اختیار کر رہے ہیں، انہیں ایسا بول رہا، انہیں ایسا بول رہا، انہیں ویسا بول رہا، جس کی وجہ سے حالات بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور حالات جب بنتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمڑ جائیں، صحابہ اکرام کے طریقوں پر آ جائیں، اہل بیت اطہار کے طریقوں پر آئیں، اولیاء اللہ کے بتائے راستوں پر آ جائیں۔ اب انہی سے ہمارے کو دور کیا جا رہا ہے، اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سب بیکار باتیں ہیں، اصل ہونے کمائی، اور اس کی طرف ہم بھاگتے جا رہے ہیں۔ تو دنیا تو کھینچتی ہے، اور آپ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے؟ اب یہ حد ہو گئی کہ ہمارے عقائد پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، تو ہم حالات حاضرہ ہے بول کے خاموش بیٹھ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جا رہی ہے تو ہم حالات حاضرہ ہے بول کے خاموش بیٹھ جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کی اہانت کی جا رہی ہے تو ہم حالات حاضرہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے، ہم حالات حاضرہ بول کے۔ مسجدوں میں لوگ اپنے اپنے انداز میں آ کے جو چاہے کر رہے، ہم حالات حاضرہ ہے بلکہ خاموش بیٹھ جا رہے ہیں۔ اگر صحیح مومن ہے تو حالات سے مقابلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ غلبہ تمہیں کو ہوگا اگر تم مومن ہو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ہم کو ایمان کیا ہے سمجھنا ہے،
اور ایمان نہ سمجھانے کی وجہ سے ہم حالات کو دیکھ رہے. حالات کو نہیں دیکھنا، ایمان کو دیکھنا. اور ایمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صحابہ کے ذریعے عطا کیا. اب صحابہ اکرام نے کتنی مصیبتیں اٹھائی. کیا انہوں نے کہا کہ حالات ایسے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہا صحابہ کا. اسلام کا تو یہی انداز ہے نا کہ پہلے غریب و غربا، کنیز اور غلام لوگ اسلام لائے، مسلمان ہوئے، سرکار کے غلام ہوئے. ان پر کتنی مصیبتیں ڈالی جاتی تھی، کتنا ان کو تنگ کیا جاتا تھا، کتنا ان کے اوپر پوری معاشیت، ماحول کو تنگ کر دیا جاتا تھا. پھر بھی صحابہ اکرام نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑا نمونہ ہے صحابہ کا. اس لیے تو اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں. ارے وہ اللہ سے راضی ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ ان سے راضی ہونا یہ کتنا بڑا انعام ہے صحابہ کو کہ اللہ کہہ رہا کہ میں ان سے راضی ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. اب یہ دیوانہ پنا ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں. ان راضیوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سارے صحابہ نے ان کو مانا، یہ ہمارے امام ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف شروع ہوا بعد میں، صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. ہر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام، پیشوا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خلافت بول کے دنیا کی نہیں تھے. خلافت کے معنی لوگ یہ لے رہے ہیں آج کل کہ دنیا کے امور، جیسا فوجی انتظام کرنا، مدرسوں کا انتظام کرنا، مسجدوں کا انتظام کرنا اور سڑکوں کا انتظام کرنا، سیاسی نوعیت سے انتظام کرنا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق دنیا کے بھی خلیفہ تھے، دین کے بھی خلیفہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق ولایت کے بھی خلیفہ تھے. ہاں، حضرت ایسا نہیں ہے ولایت الگ خلافت الگ نہیں ہے، یہ خلافت نبوت ہے. یہ تو خلافت نبوت جب ہو رہی تو بلا فصل جب ہو رہی تو پتہ یہ اب نبی کے پاس ولایت نہیں ہے. ولایت علی کو دے کے خلافت ابوبکر صدیق، یہ بتا رہی ایسا نہیں ہے. ابوبکر صدیق کو بھی ولایت ہے، خلافت ہے، اور مولا علی کو بھی ولایت ہے، خلافت ہے. اس لیے یہ غلط فہمیاں دور کر لو. اشہد ان لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم رب هذه الدعوة التامة صلاة قائمة آتي محمد عن الله صلى الله عليه وسلم مقام محمد عن الذي واتنا اللهم صل وسلم علی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دڑاڑ پیدا کی جا رہی ہے موجودہ حالات میں، حالات حاضرہ میں، اور یہ جو ہے نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ تابعین کے دور میں تھی، نہ تبع تابعین کے دور میں تھی. یہ بات کی جو ہے نا ایجادیں ہیں، آپس میں لڑانا، یہ سب یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور منافقین کی سازش ہے. لہذا آپ ان باتوں میں نہیں آئیے. یہ باتیں سمجھنے کے لیے 8 روزہ جلسے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ مہینہ جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مہینہ ہے. یہ جمادی الثانی کی 22 کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا. یہ ساری تفصیلیں آپ کو بڑی عرق ریزی سے ان جلسوں میں بتایا جائے گا. پورے جلسے اٹینڈ کیے، 8 روزہ جلسے. اگر آپ کو دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، آپ کو خلفاء سے محبت ہے، آپ اپنے عقیدے سے محبت رکھنا ہے اور عقیدے پہ مرنا چاہ رہے ہیں تو ان پورے جلسوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کیا ہے، اور کیوں آپ کو جو ہے خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، اور کس طرح ہمارے کو دھوکہ دے کر ہمارا خاتمہ خراب کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں. اگر اپنے عقیدے سے مرنا ہے، کچھ بھی موت آ جائیں گی، مر جائیں گے، مگر عقیدہ ساتھ لے کے چلو جاؤ. ہاں، اگر وہاں سرکار کو ناراض کریں گے تو پھر عمر بھر دوزخ ہے. لہذا اپنے عقیدے پہ اگر مرنا چاہ رہے ہیں، پوروں سے پوچھ لو، ایک ہی سوال کرو، عقیدے پہ مرنا چاہ رہے ہیں کیا صحیح؟ تو پھر جلسے اٹینڈ کرو. 8 روزہ جلسے ہے، یہ پوسٹر چھپ گئے ہیں. اپنے اپنے مقامات پر، مساجد میں جہاں جہاں لگا سکتے لگائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے. اس اتوار سے جلسے شروع ہوں گے تو اس اتوار تک 8 روزہ جلسے، اور مرکزی جلسہ یہاں ہوگا. اب تمام حضرات مرکزی جلسے کو کامیاب بنائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئے، اور یہ موجودہ دور میں جو ہمارے عقیدوں کو پر حملہ کر کے ہمارے کو بدعقیدہ بنایا جا رہا ہے، صحابہ سے دور کیا جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس سے ناراض ہیں، اور جس کا نام لے کر یہ لوگ کہتے ہیں مولا علی بھی ان سے ناراض ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں بول رہے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کے دشمن ہے. یہ حضرت علی سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے حضرت علی کی. تو ہم جو ہے حضرت علی کے چاہنے والے ہیں. حضرت علی جو ہم کو عطا فرمایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کلی مرکزی مجلس اہل سنت کے ذریعے سے 8 روزہ جلسے اس اتوار سے شروع ہوں گے، اور پہلا جلسہ مولانا کے گھر پہ ہوگا. ملڑ کی تعلیم میں مولانا باقر صاحب کے گھر پہ پہلا جلسہ ہوگا. اس کے بعد پوسٹر پڑھ لیجئے، اور جاتے جاتے آپ اپنے محلے میں، مسجد میں پوسٹر لگائیے. ذمہ داری محسوس کیجئے. اگر ثواب کمانا ہے، خالی وقت گزاری کو آ رہے ہیں تو الگ بات ہے. وقت گزاری کو مت آئیے، عقیدہ بچانا ہے. خود کا بھی عقیدہ ہے، اپنے گھر والوں کا، دوست احباب کا، محلے والوں کا بچانا. حضرت ابوبکر صدیق نے تبلیغ کر کے کتنے لوگوں کو صحابی بنا دیا. خاموش نہیں بیٹھ گئے، وہ تو آپ جلسوں میں سنیں گے. تو اگر حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر عمل کرنا ہے تو یہ پوسٹر لے جانا، لگانا. آپ کے ذریعے سے 1-2 آدمی آ گئے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، پھر آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اس طرح یہ پوسٹر چھپ چکے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، بلکہ دیجئے، ضرور دیجئے. کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جب مرکزی جلسہ یہاں کریں 7 فروری کو، تو یہ پوری مسجد بھر جانا چاہیے. اور ہم بتائیں، ہمارا جذبہ یہ ہے نہیں ہے کہ ہمارا جلسہ یہ ہے، ہمارا مقصد کسی کو
کسی کے تعلق سے ہمارے کو بولنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچا لیں. تو آپ کا بھی مقصد یہی بنائیے. ہم کو ان کے خلاف بولنے کا شوق نہیں. اور بات ہے اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو شیطان برا مان جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ابو جہل برا مانا تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ اور ہم امام حسین کی تعریف کریں گے, یزید برا مان گیا تو ہم کو تو اس کے غرض نہیں ہے یزید برا مانے, ابو جہل برا مانے. ہم تو اپنے آقا کی تعریف کریں گے. اس لیے آپ بھی تیار ہو جائیے اور یہ پوسٹر لے جائیے, اور ایک ہفتہ ہے, آپ ایک ایک سے مل کے دعوت دیجئے اور یہ مسجد بھریے. آپ کوشش کریں گے تو ہوگا. گھر میں بیٹھ جائیں گے میرے سے نہیں ہوتا تو بھی کھانا پینا بھی چھوڑ دو. آپ نہیں ہوتا یہ پڑ جاؤ ایسی, کوئی بھی لا کے ڈال دے. بول کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دواخانے کو جا رہے ہیں, محفلوں میں جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا ہمارے سے. ہونا تو جب ایمان ہے, ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. نہیں ہے تو پھر جاؤ. پھر جب وہ پوچھا جائے گا آپ سے تو کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے ایک پوسٹر لگائے تو بخشش ہو جائے, کہ سرکار بولیں گے کہ میرے خلیل کا پوسٹر لگایا گیا ہے. سرکار بولے تھے اگر میں خلیل بنا چاہوں تو ابو بکر صدیق کو بناتا, میں نے اللہ کو خلیل بنایا. آپ کو نہیں معلوم ابو بکر صدیق کا معاملہ کتنا بڑا ہے. ہم بچانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو لوگ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ان کو بھی درست کرنے کی نیت ہے ہماری. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی سمجھ جائیں کہ مقام صدیقیت کیا ہے. وہ اس لیے آپ بھی یہ نیت رکھیے, نیت صاف رکھیے. کوئی جھگڑا نہیں, لڑے نہیں, لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا. جھگڑے کیا بات ہے؟ آپ بھی تیار ہو جائیے اور آپ بھی اس کا کام میں منظم طور پہ کام کیجیے. آئندہ اتوار, چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو مخدوم کائنات, سید کائنات, خاتون جنت, سیدہ کونین اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زوجہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہ, اور امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, سیدہ زینب السلام علیہ, سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جشن ولادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہوگا. آپ آمدی وقت کے ساتھ تشریف لائیے, کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.